بات یہ ہے، کیا اللہ کوئی مادی وجود رکھتا ہے؟ شکل و شبہات رکھتا ہے؟ جسم رکھتا ہے؟ پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کعبہ میں رہتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی مکان میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مادی وجود نہیں رکھتا۔ اگر مادی وجود رکھتا تو مادی شکل میں اپنے بندوں میں ضرور آتا، کیونکہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جن سے پیار ہو ان سے دور نہیں رہا جاتا، ان کے نزدیک آیا جاتا ہے۔ آپ کعبہ جاتے ہیں، وہاں اللہ تو نہیں رہتا، وہ تو ایک مرکزیت بنائی گئی ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کہیں سماتا ہے؟ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہیں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو سماتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دل مومن میں۔ اللہ سماتا ہے دل مومن میں۔ آپ کے دل اللہ کا ٹھکانہ ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے یہ کہا، اے میرے بندے، اب اللہ اپنا ایڈریس خود دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے اپنا ایڈریس۔ میں حج پہ گیا ہوا تھا تو وہاں ایک عالم تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے ہم جو طواف کرتے ہیں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں بھی ان کی تقریر سن رہا تھا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بزرگو، اللہ کو مادی چیز ہے جس کو ہم وہاں تلاش کر رہے ہیں پھیرے لگا کر؟ میں نے کہا آپ نص قرآنی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنا ایڈریس نوٹ کروا دیا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن میں اللہ واضح کر رہا ہے، میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ یہ ایڈریس اللہ نے دیا ہے۔ تو جو بھید اللہ ہی نے کھول دیا، کہیں اور اس کو تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا ٹوٹے دلوں میں، دکھی دلوں میں۔ مگر معاملہ دل کا ہی رہا، اس کا بسیرا دلوں میں ہے، کیونکہ مادی وجود نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اشارے بھی کچھ دیے کہ میرا عرش پہلے پانی پہ تھا، پھر میں نے 6 دن میں سامان دنیا مکمل کیا اور 7ویں دن عرش کو بلند ہوا۔ ایک لحاظ سے تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے جو ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا بسیرا کہیں عرش پر ہے، ایسے اوپر کو کرتے ہیں ہاتھ، اس سے مانگتے ہیں، مگر اس کا فزیکل وجود نہیں ہے، وہ مادی وجود میں نہیں آتا اور کبھی بھی نہیں آیا۔ اگر مادی وجود میں اسے آنا ہوتا تو اسے پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر کیونکہ مادی وجود رکھتے ہیں اس لیے مادی دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ کیونکہ مادی وجود نہیں رکھتا اس لیے کبھی بھی مادی دنیا میں نہیں آیا۔ ہاں، آپ کو انعامات دینا، آپ کو احساسات دینا، آپ کو رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، اولاد دینا، صحت دینا، حکمت دینا، دانائی دینا، علم دینا، یہ سارے فنکشن اللہ کے ہیں۔ یہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ آپ کو اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا، مگر وہ آپ کو دیے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ مادی دنیا میں آپ اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ لوگ اس دنیا میں اس کا وجود برداشت کر لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلانے کے بجائے خود ہی اتر آتا، کیونکہ مادی دنیا اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی،
اتنی بڑی انرجی ہے، اتنا بڑا سورس ہے، اتنی بڑی قوت ہے، تو وہ اس لیے ہمیشہ تنہا رہتا ہے، اکیلے میں رہتا ہے اور دلوں میں رہتا ہے۔